السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے ہر قسم کی جو تازہ خبریں ہوتی ہیں ان پر ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام اسپیشل انٹرویو ہے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ، اور آج ہم جن ٹاپکس پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایک تو پاکستان میں معاشی بحران چل رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا، اور مہنگائی بھی بڑھ چکی ہے، اور ساتھ ساتھ پیٹرول کے جو ریٹس ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ احتسابی جو عمل ہے اس میں شفافیت صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اعتراضات مسلسل جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ایک سب سے بڑا اہم ایشو ہے، جو مسئلہ ہے، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہے، اور افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے اور مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور پھر امت مسلمہ کے جو مشترکہ مسائل ہیں، بالخصوص مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین، اس کے حل کے لیے امت مسلمہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، بالخصوص پاکستان کیسے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، پھر امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مرکز ہے سعودی عرب، جہاں پر حرمین شریفین بھی ہے، پاکستان اور سعودی عرب مل کر کیسے امت مسلمہ کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے کہ جماعت اسلامی پاکستان میں اور دنیا بھر میں کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں اور تشریف لائے، اور سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاشی بحران یہ مسلسل چل رہا ہے، 70 سالوں سے ختم نہیں ہوا، اور آپ کی جماعت اسلامی کی طرف سے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان میں اسلامی معاشی نظام ہونا چاہیے، سودی نظام ختم ہونا چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کچھ باقاعدہ اس کے لیے لائحہ عمل نہیں دیا گیا، تو آپ صرف باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں معاشی بحران کے اسباب کیا ہیں، اور تحریک انصاف بھی کیا ان سے نکل پائے گی، اور آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں کہ ہم معاشی بحران سے نکل سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت جو قائم ہوئی تو ہماری قوم کو بہت سارے توقعات تھیں، اور خود حکومت نے اعلان کیا کہ ہمیں 100 دن دے دے، لہٰذا 100 دن تک ہم نے ان پہ کوئی بات نہیں کی، بلکہ خود میں نے اسلام آباد میں ایک اجتماعی سیمینار کیا، جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بلایا اور باقی لوگوں کو بھی بلایا، اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیے۔ جب حکومت نے کہا کہ ہم مدینہ کی طرح اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا، اور اپنے ماہرین کو ساتھ بٹھا کر ہم نے تجاویز دیے کہ اگر آپ واقعی پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کی طرف اور مدینہ کی طرح اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری تجاویز اور مشاورت ہے۔ اس لیے ہم کوئی تعصب یا نفرت کی بنیاد پر نہیں، انصاف اور عدل کی بنیاد پر ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، اور اگر حکومت نے کوئی اچھی بات کی بھی ہے تو ہم نے برملا اس پر شاباش دی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کی اور خاص کر موجودہ حکومت کی کہ اتنے بڑے مینڈیٹ کے بعد جو 8 مہینے گزر گئے، ہر دن وہاں کے انسانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے نت نئے مشکلات کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو معاشی بحران ہے جس نے انسان کو پریشان کیا، کسانوں کو، دہقانوں کو، مزدوروں کو، طلباء کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پر پریشان کیا ہے، اور خود موجودہ وزیر خزانہ اعلان فرما گئے ہیں کہ ابھی تو مزید آپ کی چیخیں نکلنے والی ہیں، ابھی تو ہم مزید آپ پر ایسے بوجھ ڈالیں گے کہ آپ کو دن کی روشنی میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ جس نے بھی صحیح راستہ چھوڑا، ہدایت کا راستہ چھوڑا، تو ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میرے اس نظام کو، تو یہ اعلان تو مسلمان کے لیے ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اسی طرح سودی نظام ہے، جھوٹ کا نظام ہے، اور جھوٹے وعدے، جھوٹے اعلانات، فریب، سبز باغات دکھا کر لوگوں سے ووٹ لینا، اور موجودہ نظام بھی سابقہ نظام کا ایک تسلسل ہے۔ اب آپ کی بات یہی ہے نا کہ تجاویز کیا ہے،
تو ظاہر ہے اگر میں اس پہ اور بھی بہت سارے بات کروں تو لوگ روز لوگ بات کرتے ہیں اس پر، لوگ چیختے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا وہ زیادہ چیختے ہیں کہ یہ ہم نے ووٹ تو اس لیے نہیں دیا، خاص کر جو اوورسیز پاکستانیز تھے جنہوں نے بڑا حصہ لیا پی ٹی آئی کو ووٹ ڈلوانے میں دینے میں. تو پہلے اگر یہ 40,000 روپیہ ماہانہ بیچ کر ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا، اب خود ان کی اہلیہ، ان کی ماں، ان کی بہن بیٹی یہی پیغام ان کو دے رہی ہے کہ بھئی اگر پہلے 10 گھنٹے کام کرتے تھے تو اب 20 گھنٹے کام کرو، اس لیے کہ اب گزارا مشکل ہو گیا پاکستان میں. تو ایک بے برکتی ہے اس وقت پاکستان میں، ورنہ کوئی جنگ نہیں ہوا ہے، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ اللہ کرے، کوئی ایسے غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، لیکن ایک دم ہمارے ملک میں ایک بے برکتی آئی کہ ہر چیز سے برکت اٹھ گئی، اور جو تنخواہ آپ لیتے ہیں اس پر آپ کا مہینہ اب نہیں گزرتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت یا ہمارے ملک کے مجموعی نظام کا کوئی منزل ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی نظام کو اسلامائزیشن کی طرف لے جائیں گے. اب اگر آپ نے اس کو اسلامائزیشن کی طرف لے جانا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ سود کو ختم کرنا ہے. سود کا خاتمہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مولوی صاحب نے تجویز دی ہے، یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 38 کا تقاضا ہے کہ پاکستان میں ربا نہیں ہوگا. 1973 کے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان میں، تو یہ آئین کا بھی تقاضا ہے، اللہ کا بھی حکم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت تک ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے حکومت کو کہ ملک میں کتنا پیسہ ہے. معیشت، پورا معاشی نظام ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، بس ایک توکل پر سارا نظام چل رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عوام کا اب بھی اپنے نظام پر اعتماد نہیں ہے. یہی ہے وجہ ہے کہ 22 کروڑ میں سے صرف 13 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ روز بروز حالات خراب ہو رہے ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے. اور جو وزیر خزانہ ہے وہ خود بھی معاشیات کا ماہر نہیں ہے، وہ اکاؤنٹنٹ کا آدمی ہے، حساب کتاب، لیکن ایک ویژن کے ساتھ، ایک پروگرام کے ساتھ اب بھی انہوں نے کبھی بات نہیں کی ہے. پھر یہ ہے کہ خود ایسے اقدامات شروع کیے کہ جن کے ساتھ پیسہ تھا وہ خوف میں مبتلا ہو گیا، اور لوگوں نے پیسہ مارکیٹ میں لانے کے بجائے اپنے پاس رکھنا شروع کیا اور باہر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 3 تو بجٹ لائے گئے، اور ظاہر ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ابھی جون میں ایک اور بجٹ آئے گا، تو اب بھی جس آدمی کے ساتھ پیسہ ہے پاکستان میں وہ کاروبار کی طرف بھی نہیں آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اب جون میں ایک اور بجٹ آ رہا ہے. لہذا مجموعی طور پر یہ حکومت 8 مہینوں میں جتنے جلدی فیل ہونے کی طرف جا رہی ہے، ماضی میں 3-4 حکومتوں کے ساتھ ہم نے یہ نہیں دیکھا. امیر صاحب، آپ نے جیسے بات کی ہے کہ پاکستان میں سودی نظام ہے، یہ ہم ہمیشہ سے بات سنتے ہیں، بہت عرصے سے سن رہے ہیں. آپ نے آئین کا بھی حوالہ دیا، تو آپ کے پاس کچھ تجاویز ہیں کہ حکومت کیسے اس کو ختم کر سکتی ہے؟ ریاست مدینہ میں تو سودی نظام نہیں تھا، معیشت جو ہے وہ سودی نظام سے پاک تھی. کیا تجاویز ہیں مختصراً اگر آپ بتائیں کہ ایسے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئین کا تقاضا ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ بین الاقوامی معاہدے ہیں، لیکن ملک کے اندر تو اس کا خاتمہ ممکن ہے نا جی. خود میں نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا ہے کہ کم از کم کیپٹل میں جو نجس سودی کاروبار ہے اس پر پابندی لگنا چاہیے. اور ہم نے خود تجربہ کیا خیبر پختونخوا میں، جب 2002 میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں وزیر خزانہ تھا، تو ہم نے سودی نظام کے خاتمے اور اسلامائزیشن کی طرف ایک قدم لیا، اور اللہ کا احسان تھا کہ 26,000 لوگوں نے اپنی سودی کھاتے بند کر کے اسلامک طریقہ تجارت میں ہمارے ساتھ پیسہ رکھا، اور ہم خسارے میں نہیں گئے. 26,000 لوگوں نے اپنے سودی کھاتے ختم کیے. تو اب یہ جو اسلامی بینکاری ہے یہ ایک ریئلٹی ہے، اور اب تو دنیا اسی کی طرف جا رہی ہے. میں خود اس سلسلے میں جرمنی گیا ہوں، وہاں کے اسٹیٹ بینک کے جو صدر ہے ان سے بات کی ہے. گزشتہ سال برطانیہ میں کنونشن ہوئی اس پر، اور وہاں کے وزیر اعظم نے کہا کہ مستقبل اس نظام کا ہے جو آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کا کوئی مدعی نہیں ہے. انہیں حکومت اب تک اس کی وکالت نہیں کر رہی ہے. اب تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو پرائیویٹ لوگ یا پارٹی یا مختلف تنظیموں کی طرف سے یہ ایشوز لایا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں اسلامی بینکاری کی طرف سے.
میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں پابندی لگائی ہے پاکستان میں سودی نظام پر، لیکن وفاقی شرعی عدالت، وفاقی حکومت اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی، اور سپریم کورٹ نے وہ کیس دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو بھیجا۔ اب ماضی میں مسلم لیگ کی حکومت ان کی وکالت کرتے رہی، اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ان کی وکالت کرتی ہے۔ ہمارا باقاعدہ کیس چل رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے مہینے ہم بھی وفاقی شرعی عدالت میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم سودی نظام کی مخالفت میں دلائل دیتے ہیں، اور وفاق کا جو وکیل ہوتا ہے وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان سود کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی نظام ہے، اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو مجھے افسوس ہے کہ خود ہمارا جو مجموعی نظام ہے وہ اب تک سودی نظام کے خاتمے پر یکسو نہیں ہے، یہ حکومت ہو یا نواز شریف کی حکومت ہو یا زرداری کی حکومت ہو یا پرویز مشرف کی حکومت ہو۔ کرتے ہیں کہ جیسے آپ پچھلے 5 سال جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ اتحادی رہے کے پی کے اندر، اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی آپ کی قریبی روابط رہے، تو آپ نے ان کو قریب سے جا کر ان کو مجبور کیوں نہیں کیا کہ بھائی یہ نظام غلط ہے، اس کو ختم کریں؟ وہ آپ کی بات نہیں مانتے؟ ایک تو کتنی مرتبہ آپ نے کوششیں ایسے کی ہیں؟ میرے خیال میں ہمارا جو پورا عرصہ اسی کوشش میں گزرا ہے، اور خود ہمارے جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے تو یہی کیا کہ اپنے خیبر بینک کو، یعنی اس وقت 68 سے زیادہ برانچز ہے اسلامی بینکاری کا، لیکن چونکہ ہمیں حکومت تو ہماری نہیں تھی، نہ اسمبلی میں ہمیں اکثریت حاصل تھی، ہم تجاویز دیتے رہے، مشورے دیتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن جب تک پارٹی کا اپنا ویژن ایک نظام کے لیے نہ ہو تو ظاہر ہے کوئی 5-6 ممبران اٹھ کر 100 پہ اثر انداز تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے بات کی ہے، ہم نے کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری شعوری کوشش کے نتیجے میں ہم نے سودی نیا برانچ اپنے خیبر پختونخوا میں کھولنے کی کوشش نہیں کی، اس کے بجائے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اسلامی بینکاری کا نیا شاخ کھولے۔ لیکن اب تو ان کے ساتھ وفاقی حکومت ہے، اور خود اسٹیٹ بینک میں اب ایک ڈپٹی گورنر ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ اسلامائزیشن، معیشت کو اسلامائزیشن کے لیے کام کرے، لیکن نہیں کر سکے، اس لیے کہ حکومت کا رویہ یا حکومت کا اجتماعی ویژن یا ان کا نقطۂ نظر اسلامائزیشن کے بجائے چل چلاؤ پر ہے کہ جو موجودہ نظام ہے بس اس میں جسٹ ٹو کل دی ٹائم وقت گزارے۔ سر اس میں حکومت ذمہ دار ہے یا اس کے پیچھے کچھ بڑی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کو اسلام کی طرف نہ لے کے جایا جائے؟ جیسے آپ نے اسلامی نظام کی بات کی، معیشت کی، حکومت کو یا حکومت خود سنجیدہ نہیں ہے؟ یہ تو آسان راستہ ہے کہ آدمی باہر کسی پر الزام لگا لے کہ جناب امریکہ رکاوٹ ہے، برطانیہ رکاوٹ ہے، فرانس رکاوٹ ہے، لیکن جتنے کام ہو رہے ہیں پاکستان میں حکومت جو بھی کرنا چاہے وہ کر رہی ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت اسلامائزیشن کی طرف چلنا شروع کریں گے اور کوئی ہمارا راستہ روکے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اسلامی نظام معیشت ہے یہ ایک انتہائی پروگریسو طریقہ ہے، اور باہر کی دنیا اب اس کی تعریف کر رہی ہے کہ یہی وہ نظام ہے جو استحصال سے پاک ہے۔ اب اس نظام میں بنیادی چیز ہے سرکولیشن آف منی ہے، کہ پیسہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو بلکہ مسلسل حرکت میں ہو، اور یہی وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان خوشحال ہو سکتا ہے معاشی لحاظ سے۔ سر اس میں ایک اور جو بات ہے غربت کا خاتمہ، یہ بھی اسلامی معاشی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے احساس غربت پروگرام کا افتتاح کر دیا، اس سے پہلے بھی بھٹو کے دور سے ہم سن رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان غریب کی بات کی جاتی ہے، لیکن غربت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اسلامی اصول کہتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ہو تو غریب ختم ہو جائیں گے، تو آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو اللہ کا نظام ہے نا وہ رحمت ہے، وہ برکت ہے، وہ انسانیت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور مسلمان کے غیر مسلم کے لیے فائدہ ہے۔ اس لیے ہم نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ آپ سودی نظام کے بجائے زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کریں۔ اس وقت 13 لاکھ لوگ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، اگر اسلامی نظام ہو اور زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ ہو جائے تو آپ کو کروڑوں لوگ زکوٰۃ بھی دیں گے 2.5%، اور آپ کو کروڑوں لوگ عشر دیں گے، یعنی قید کا جو آمدن ہے اس کا 10واں آپ کو دیں گے، تو ہر گاؤں میں، ہر شہر میں غلے کے اتنے ڈھیر لگ جائیں گے کہ آپ بھوکے کو تلاش کریں گے، بھوکا آپ کو نہیں ملے گا۔ سر آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ٹاپک تھا ہمارا کرپشن کے خلاف احتسابی عمل۔
آپ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی کہ پاناما کیس میں جو لوگ ہیں سب کو مشترکہ طور پر پکڑا جائے، لیکن چند لوگوں کو پکڑا جا رہا، باقیوں کو نہیں پکڑا جا رہا. تو آپ کے خیال میں تحریک انصاف کی حکومت ڈیل کر رہی ہے؟ دیکھیے اب تک احتساب نہیں ہے، اور احتساب انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی حکومت میں آئے گی تو جماعت اسلامی ہی کرے گی. اس لیے کہ ہماری پارٹی، ہمارا مثلا آپ احتساب کیسے کریں گے کہ نواز شریف کو پھانسی دے دیں گے؟ ہماری لیڈرشپ خود دیانتدار ہے. بالکل. تو اگر آپ کے اپنے ہاتھ گندا ہو یا آپ کے اپنی پارٹی میں ویسے ہی لوگ ہو تو آپ کیسے دوسروں کا احتساب کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے پاناما لیکس میں 436 افراد کے نام ہیں، ایک نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، لیکن باقی جو لوگ اس میں انوالو ہے کسی کو بھی نہیں بلایا گیا. نواز شریف صاحب کے نااہلیت کے بعد میں خود پٹیشنر بن کر سپریم کورٹ میں گیا تھا، اور جماعت اسلامی نے پٹیشن جمع کی کہ اب وہ 436 افراد کو بھی بلایا جائے جن کے غیر قانونی کمپنیاں ہیں، غیر قانونی دولت جمع کی ہے، اور ان کے ساتھ کیا وہ دلائل ہے، ذرائع ہے جنہوں نے اپنے اثاثے یہاں سے اٹھا کر باہر چھپا کے رکھے ہیں اور اس کے لیے غیر قانونی کمپنیاں بنائی ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے، نیب نے، حکومت نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو احتساب ہو رہا ہے اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے، اور پیسے بھی ریکور نہیں ہو رہے ہیں. کل بھی نیب کا جو فگر آیا ہے کہ ہم نے 300 ارب روپے جمع کیے ہیں. ظاہر ہے اگر نیب پر اس وقت جو خرچ آیا ہے اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو اصل کام ہے اس کا طرف ابھی یہ نیب نہیں بڑھا ہے. انہوں نے کوئی ریکوری نہیں کی ہے، کسی آدمی سے پیسہ لے کر بیت المال میں جمع نہیں کیا ہے، ناکامی سے دو چار ادارہ ہے. اس لیے کہ خود حکومت بھی اس کو ایک سیاسی رنگ دینا چاہتی ہے. یعنی آپ حیران ہوگے کہ پہلا وزیر صاحب اعلان کرتا ہے کہ اب پلاں کی باری ہے اور پلاں جیل جائے گا، اور اگلے دن نیب وہی کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شفافیت نہیں ہے، اور شفافیت نہ ہو تو عدل اور انصاف نہ ہو تو مطلوبہ نتائج کیسے حاصل ہوں گے؟ جی سر، آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ٹاپک تھا ہمارا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور افغانستان میں قیام امن. پاکستان نے ہمیشہ سے کردار ادا کیا ہے، آپ کی جماعت اسلامی بھی افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے کوششیں کرتی رہی ہے. تو آپ کے خیال میں افغان طالبان جس طرح سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ 70% علاقوں پر قابض ہے، تو افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کٹ پتلی حکومت ہے، وہ پاکستان پر الزامات کر سکتی ہے. تو افغان عوام یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے جو کابل کی ایمبیسی ہے اس میں مسائل حل کیے جائیں، وہاں ویزے ہمیں آسانی سے نہیں ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ویزا فری ایکسس پاکستان میں دی جائے. پھر افغان مہاجرین کو نیشنلٹی دینے کا معاملہ آیا تو پاکستان کے بہت سے سیاستدان مخالفت میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ یہ افغانستان کا معاملہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور عوام کو، افغانستان کی جو عوام ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے کیسے کردار ادا کرنا چاہیے، اور آپ کی جماعت اسلامی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ پہلے تو ہم افغان عوام کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہی افغانستان کے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی استعماری قوت کو اپنے اوپر تسلیم نہیں کیا ہے. انگریز وہاں شکست سے دو چار ہوا، روسی آئے شکست سے دو چار ہو گئے، پھر نیٹو وہاں پہ آئی وہ بھی شکست سے دو چار ہو رہا ہے. اور اب وہ افغان طالبان جن کا نام کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اب بڑی بڑی طاقتیں ان کے لوگوں سے ہاتھ ملانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اب وہاں افغان طالبان فاتح ہے اور جو نیٹو فورسز ہے وہ شکست خوردہ ہے. اب اگر امریکہ وہاں سے جانا چاہتا ہے تو ہمارے فائدے میں ہے، پاکستان کے مفاد میں، افغانستان کے مفاد میں، اس ریجن کے مفاد میں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کر لے. ہم نے پاکستان سے یہی کہا ہے کہ وہ افغانستان میں کسی ایک گروپ یا ایک جماعت کا ساتھ دینے کے بجائے پوری افغان قوم کا ساتھ دے دے. اور ہم تمام اسلامی دنیا سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ اگر افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات جاری ہے تو اس کو کامیابی تک پہنچانے میں تعاون کرے. اب بڑا مسئلہ یہی ہے کہ افغانستان سے امریکہ نکلے گا تو اس وقت تقریباً $10 بلین سے زیادہ ایک سالانہ ان کا بجٹ ہے. بالکل. اس کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہاں اپنی کوئی آمدنی تو نہیں ہے افغان حکومت کے، نہ وہاں تیل ہے، نہ گیس ہے، نہ کچھ اور چیز ہے. اگرچہ وہاں پوشیدہ خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں لیکن اس کے نکالنے میں کچھ وقت لگے گا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ افغان
عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو کیا ویزا فری ایکسس دی جائے پاکستان میں, ویزا فری ایکسس, تاکہ وہ تجارت آسانی سے کر سکیں پاکستان میں آ کے؟ میں یقیناً میں اس کے حق میں ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں افغانوں کو فیسیلیٹیز دی جائے تاکہ وہ تجارت کو آگے بڑھا لے, بڑے بڑے مارکیٹ تک ان کی رسائی ہو جائے. اور افغان مہاجرین کو نیشنلٹی دینے کا جو معاملہ ہے عمران خان لیکن نیشنلٹی خود افغان عوام کا بھی مطالبہ نہیں ہے. افغان عوام کا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے. آپ کتنے لوگوں کو نیشنلٹی دیں گے؟ میں عرض کروں کہ افغانستان کا جو بھی مہاجر ہے اس وقت پاکستان میں ہے, وہ بھی اپنے ملک سے پیار کرتا ہے, وہ اپنے ملک جانا چاہتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ افغانستان پر امن ہو. آپ 10,000 لوگوں کو نیشنلٹی دیں گے, 20,000 کو دیں گے, پورا افغانستان کو دیں گے, یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے نیشنلٹی دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. اصل حل یہی ہے کہ افغانستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں امن ہو. ساری دنیا کو چاہیے کہ افغان عوام کو سپورٹ کرے. سر ایک اور امت مسلمہ کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر. کشمیر کا مسئلہ 70 سالوں سے حل نہیں ہوا. آپ کی جماعت اسلامی کو کشمیر میں بند کر دیا, باقی ہو رہی رہنماؤں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. تو پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہمیشہ مذمتیں تو ہوتی ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے مسئلہ فلسطین کا معاملہ ہے, اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے, گولان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا. امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے. آپ امت مسلمہ کی بڑی ترجمانی کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے بھی بیانات ہی ہوتے ہیں, آگے عملی طور پر کچھ اقدامات دیکھیں کچھ کام ہوتے ہیں حکومتوں کے. غیر ایک سیاسی جماعت کا کام تو یہی ہے کہ وہ بیان دیتا ہے, احتجاج کرتا ہے, حکومتوں کو متوجہ کرتا ہے. ہم یہ کام تو کرتے ہیں. مصیبت کے وقت اپنے بھائیوں کی تعاون اور امداد اور نصرت کرتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ بہت حساس ہے. 71 سال گزر گئے, 23 بار اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے لیے استصواب رائے کے حق میں قراردادیں پاس کی ہے, لیکن اقوام متحدہ نے جو کام انڈونیشیا میں کیا, مشرق تیمور بنا کر جنوبی سوڈان میں کیا, وہی کام انہوں نے کشمیر میں اب تک نہیں کیا. کشمیر سے پورے ریجن کو ایک خطرہ ہے, جنوبی ایشیا کو خطرہ ہے, اس لیے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو 4 ایٹمی پاورز کے درمیان ہے. ایک طرف رشیا ایٹمی پاور, چائنا ایٹمی پاور, انڈیا ایٹمی پاور, پاکستان ایٹمی پاور, اور اللہ نہ کرے کسی وقت بھی اس کشمیر کی وجہ سے اس پوری جنوبی ایشیا کا امن تباہ اور برباد ہو سکتا ہے. اس لیے ہم حکومت پاکستان سے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کو ترجیح نمبر 1 میں شامل کرے. لیکن یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ ابھی نئی حکومت آئی ہے, 7-8 مہینے گزر گئے کہ ابھی انہوں نے گزشتہ مہینے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا اور پھر انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کی, تو 7 مہینے قومی اسمبلی میں 36 قائمہ کمیٹی ہے, کمیٹیاں قائم ہے. اگر کوئی کمیٹی نہیں تھی تو وہ کشمیر کمیٹی نہیں تھی, اس لیے کہ ترجیحات میں شامل نہیں, اس کا چیئرمین نہیں تھا, اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا, جبکہ وہاں ایک پوری قوم اس وقت مر رہی ہے, کٹ رہی ہے, بستیاں برباد اور قبرستان آباد ہو رہے ہیں. وہاں جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر پر پابندی لگی, سینٹ میں قرارداد پاس ہوا, صوبائی اسمبلی میں قرارداد پاس, لیکن اگر کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا تو وہ پاکستان کی حکومت نے بات نہیں کی. حال یہ ہے کہ ان کا ڈیمانڈ کوئی سیاسی نہیں ہے, ان کا صاف ستھری بات ہے کہ ہم پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں. عوام سوال کرتی ہے کہ پاکستان کے پاس جب ایٹمی طاقت ہے تو کیوں نہیں ان کی مدد کرتا؟ دیکھیے پاکستان کے ساتھ بہت سارے راستے موجود ہیں. وہ لابنگ کرے, بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کرے, بنیادی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو منظم کرے. ہم نے تجویز دی ہے کہ OIC کا اجلاس مظفر آباد میں بلا لے, ساری دنیا کی جو انسانی حقوق کی تنظیمات ہیں ان کا اجلاس مظفر آباد میں کرے. مظفر آباد کی جو سیاسی لیڈر ہے, کشمیری لیڈر ہے, ان پر جرگے وفود بنا کر ساری دنیا میں پھیلائیں, وہاں بھیجے اور ایک بھرپور وکالت کرے. لیکن جو حکومت 7 مہینوں میں ایک قائمہ کمیٹی کی چیئرمین کی تقرری نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شور شرابہ ہے, عملی طور پر کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسئلہ فلسطین پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مسئلہ کشمیر بھی امت کا مسئلہ ہے, اور ہمیشہ پاکستان کے لوگوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے, اور ہمیشہ پاکستان کی پوری قوم کشمیریوں کے پشت پر اور فلسطینیوں کے پشت پر کڑی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ OIC کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کر رہی ہے. کوئی واقعہ ہو جائے, احتجاج تو ضرور کرتا ہے, لیکن کوئی پلان, کوئی منصوبہ, کوئی لائحہ عمل, اس کے لیے کوئی بجٹ,
کوئی ویژن اب تک سامنے OIC کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ سر آخر میں آپ کو دوسری مرتبہ جماعت اسلامی کا امیر منتخب کیا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی خود عوام آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کی خود خواہش تھی کہ میں دوسری مرتبہ امیر بنوں، یا یہ ایک مشترکہ سب آپ کے کارکنوں کا آپ پر اعتماد ہے، اور آپ کے مزید کس طرح سے اپنی جماعت کو مزید منظم کریں گے آپ؟ جماعت اسلامی کے جو الیکشن ہوتا ہے اس میں کوئی امیدوار نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی لابنگ، نہ کوئی پروپیگنڈا، نہ کوئی کنونسنگ، نہ کوئی گروپ بندی، یہ بالکل ایک اسلامی طریقے سے جماعت کے اندر یہ الیکشن ہوتا ہے۔ میں تو خود سعودی عرب کے دورے پر تھا کہ میں نے بھی یہاں اعلان سنا کہ جماعت اسلامی نے مجھے دوبارہ یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی، اللہ تعالیٰ مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق دے، لیکن کام یہی کرنا ہے کہ اللہ کی دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے، جس میں کوئی غریب علاج سے محروم نہ رہے، جس میں ہر انسان کو اپنی محنت کا، صلاحیت کا پل ملے، اور ایک ایسا اسلامی پاکستان جو علم کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، خوشحالی کے لحاظ سے ساری دنیا کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ ہو، جہاں انسان پر انسان کی حکمرانی نہ ہو، اللہ کی حاکمیت ہو، اور جہاں نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو، جہاں رزق حلال کمانا آسان اور حرام کے دروازے بند ہو، ایک ایسا خوشحال ملک اور اسلامی ملک بنانا جماعت اسلامی کا مقصد ہے۔ چلیں امیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ناظرین کرام یہ تھے ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی، وقت مختصر تھا اس لیے امیر جماعت اسلامی سے بہت مختصر وقت میں جو سوالات تھے، جو ٹاپکس میں بات کرنے کی کوشش کی، اس حوالے سے اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔